خواتین سے گزارش ہے کہ جلدی سے 2 سوالوں کو جواب بھیجیں اور انعام لے لیں. اگر نہیں چاہے تو یہ جواب دیں, ہم جواب نہیں دینا چاہتے, کچھ تو دیں. اگر کوئی سوال ہے بھائیوں کے تو جب تک سوالوں کو جواب دیتے ہیں. بھائی کہ یہ سوال ہے, جو ویڈیو والے گستاخی میں ساتھ دے, ویڈیو کو فارورڈ کرے, اس کا کیا حکم ہے؟ یہ کفر تو نہیں ہے. کافر تو وہ ہے جس نے بنائی ہے, وہ گستاخی کی ہے. جن لوگوں نے فارورڈ کیا ہے وہ اچھا کام سمجھ کے فارورڈ کیا ہے, ان سے غلطی ہوئی ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں, حرام عمل ہے, جائز نہیں ہے. Boycott is the only solution. What more shall we do? To stop using often receiving emails to stop using Google and YouTube. What shall we do? دیکھیں, بائیکاٹ بھی ایک حل ہے, اچھی بات ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم کیا خود مختار ہیں. میرے ہمارے گھروں میں ہم تصور تو کرتے ہیں کہ ہم کافروں سے بالکل الگ ہو جائیں. یہود و نصارہ ہیں, ہمارے دشمن ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرتے رہتے ہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے جوتے جو پہنتے کہاں کے بنے ہوئے ہیں؟ جس گاڑی میں ہم آئے ہیں کہاں کی گاڑی بنی ہوئی ہے؟ یہ توپ جو ہم نے پہنا ہوا ہے یہ کہاں کا کپڑا ہے؟ ہم محتاج, ٹوٹلی محتاج ہو چکے ہوں گے. ہم خود مختار کب ہوں گے؟ ہمارے اندر ٹیلنٹ موجود نہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے جوان صرف محتاج رہیں گے دوسروں کے. میرا بھی ہمیں خود مختار بھی ہونا پڑے گا. یہ بھی ایک حل تھا جو میں نے بیان نہیں کیا, لیکن یہاں پر الحمدللہ حل ہے. ہم بائیکاٹ کریں, لیکن اب تو اس کے ساتھ تو بائیکاٹ ہے, لیکن ہر کافر کے ساتھ کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی کافر جو ہے اپنی لیول پہ, اپنی جگہ پر کوئی گستاخی کرتا رہتا ہے. تو ہمیں خود مختار ہونا پڑے گا. ٹیکنالوجی میں آگے آئیں, علوم میں آگے ہیں, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہمارے جوان, ہمارے بچے جو ہیں اس ہمارے مستقبل ہیں اور روشن مستقبل انشاءاللہ ہمارے. تو ہمیں اس کی بھی انشاءاللہ اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. گوگل یوٹیوب کو بند کرنا سچ بات ہے کوئی حل نہیں ہے. آپ وقت بند کرتے وقت طور پہ پھر کھل جاتا ہے, اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. آپ ہمیشہ سے حرام کر نہیں سکتے. اب یوٹیوب کو میں کہہ دوں کہ حرام ہے, بالکل نہ دیکھیں, یہ بھی ناانصافی ہے. گوگل یوٹیوب سے کافی فائدہ ہو رہا ہے, آپ خیر بھی اسے حاصل کرتے, شر بھی, دو دھاری تلوار ہے. السلام علیکم. ایسے غیر مسلم جو اسلام کے بہانے میں کہ اسلام کے بارے میں بالکل نہیں جانتے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت غلط باتیں کرتے ہیں, تو ہم ایسے غیر مسلموں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ دیکھیں, یعنی حلول میں سے ایک یہ بھی حل ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کریں, سیرت کو خود جانیں سمجھیں اور اس کو آگے بھی بڑھائیں. اپنے بچوں میں, اپنے گھروں میں, اسکولوں میں سیرت کو عام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دروس, واللہ سیرت میں ایسے خوبصورت دروس موجود ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک چھوٹا قصہ لے لیں, یہ بہت سارے قصے, ایک قصہ میں نے ابھی بیان کیا ہے, بہت سارے قصے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں, وہ بیان کریں. لوگوں میں عام کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت لوگوں کے دلوں میں عام کریں. دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, اسلام خوبصورت دین ہے, کیا کیا خوبصورتی ہے, یہ لوگوں میں عام کریں. جتنی بھی غلط فہم اسلام کے بارے میں سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. لیکن ہمارے بارے میں جو امیج دیا گیا ہے, یہ داڑھی والے لوگ ہیں, دہشت گرد ہیں, دھماکے کرتے رہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بعض بچوں سے غلطی ہوئی ہے. واقعی دھماکے بھی ہوئے ہیں اور واقعی ان دھماکوں میں مسلمانوں کو بھی قتل عام ہوا ہے, کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن کیا سارے مسلمان ایسے ہیں؟ یہ غلط بات ہے, یہ ناانصافی ہے. السلام علیکم. ہمارے بعض دوست یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی غرض سے ان کی مصنوعات کو ترک کرنے پر اصرار کرتے ہیں. عموماً مصنوعات کا جو ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں, مثلاً پیپسی کوکا کولا وغیرہ, جبکہ بعض دوست اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ان یہود و نصارہ کی تمام ضروری اور غیر ضروری مصنوعات کا استعمال کر سکتا ہے؟
دیکھیں میرے بھائی، میں نے ابھی بات کی ہے کہ ہم خود مختار نہیں ہیں. جب ہم خود مختار بنیں گے تو ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے محتاج ہو چکے ہیں. پیپسی کولا ہے یا کوکا کولا ہے یا دیگر مصنوعات ہیں. آپ پیپسی کو تو روک دیں، گاڑی بھی روک دیں. آپ اگر ابھی سوچیں کہ میں غیر مسلم کوئی چیز استعمال نہیں کروں گا، گھر میں کیا رہے گا؟ کچھ رہے گا باقی؟ یہ پنکھے بھی چائنا کے لگائے ہوئے یہاں پہ، یہ لائٹیں، ٹیوب لائٹیں، یہ مائک سسٹم، یہ سارا جو ہے. ایک مرتبہ میں آپ کو اپنی سچ بات بتاؤں، ٹائر تھے ملیشیا کے اور ساتھ جاپانی ٹائر بھی تھے. گاڑی کے ٹائر میں نے چینج کرنے تھے. میں نے پوچھا، کہتے یار یہ ملیشیا کا ٹائر ہے. جب میں وہاں پہ گیا تو ایک اور شخص سے بات کر رہا تھا، اس کی بڑی خوبیاں بیان کر رہا تھا. اس ٹائر کی قیمت 300 ریال کی تھی، اور جو جاپانی ٹائر اس کی قیمت تقریباً 350 کی تھی، 400 کی اتنی تھی. وہ شخص کہہ رہے یار یہ جو ٹائر ہے ملیشیا کا 100 ریال 50 کا فرق ہے، گارنٹی کیا ہے کہ یہ کام کرے گا؟ جاپان اسے کہا اس کی ایک سال کی گارنٹی بھی ہے. جاپان کی بھی 1 سال کی گارنٹی ہے. کہتے یار جاپانی ٹائر جو ہے 2 سال بھی چل جاتا ہے، 3 سال بھی چل جاتا ہے. تو وہ ڈر رہا تھا لوں یا نہ لوں. ہم خود اپنے مسلمانوں کے پروڈکٹس پر شک کرتے ہیں. یہ لے لے کیا جاتا ہے؟ 1 سال میں ختم بھی، خراب بھی ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، آپ کے اتنی گاڑی، اتنی یعنی اچھی گاڑی جس کا ٹائر 300 ریال کا ہے، 400 ریال کا ہے، تو آپ اتنی طاقت بھی ہے کہہ رہے 50 ریال اس یعنی مسلمان ملک کے لیے آپ قربان نہیں کر سکتے. دوسری مرتبہ میں گیا خود بیٹری لینے کے لیے. ایک ترکی کی بیٹری تھی 220 ریال کی، اور جو امریکن بیٹری وہ 210 ریال کی ہے. تو میں نے کہا 10 ریال مہنگا کیوں ہے؟ یہ ایک نئی چیز ہے، اس کو کم کرو. کہتے ہیں اس کی قیمت اتنی ہے. گارنٹی کتنی ہے؟ کہتے ہیں اس کی گارنٹی 1 سال کی ہے، اس کی بھی 1 سال کی ہے. تو میں نے تو بیٹری خرید لی. میں نے کہا چلو مسلمان ملک کے لے لیتے ہیں. لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں کرنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹس جو ہے تھوڑے سی اس میں کچھ خلل ہوتا ہے یا کچھ کمزور ہوتی ہیں. اگر آپ بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ چائنا ہمارے، آپ جانتے ہیں کہ کتنے مسلمان ملک ہیں جو گاڑی بناتے ہیں اپنی؟ کوئی جانتا ہے کتنے مسلمان ملک ہیں جو اپنی گاڑی بناتے ہیں خود؟ ملیشیا بناتا ہے. بارک اللہ فیک، ملیشیا بناتا ہے. کتنے مسلمان ملک ہیں دنیا میں؟ ہاں 53 ہے، اور ایک جو ہے وہ گاڑی بناتا ہے، باقی کہیں سو رہے نہیں بنا سکتے. عجب بات ہے میرے بھائی. بائیکاٹ کی بات کرنا تو بہت آسان ہے، اب کرنے والا ہو نا کوئی. ریاکاری سے بچنے، سوال کا جواب آئے کہ نہ آئے؟ نہیں آیا؟ آ گیا؟ کتنی آ گئے؟ ارے ماشاء اللہ. پہلے سوال کا جواب الگ کریں، دوسرے کا الگ کر دیں. ریاکاری سے بچنے کا طریقہ، ریاکاری سے بچنے کا طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ اخلاص کو سمجھو. اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اور جو سزا ریاکاری کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، اپنی نصب العین رکھو سامنے. تب ریاکاری سے آپ بچ سکتے ہیں. کوئی علم اگر ہم سیکھ لیں اور اس میں میوزک یا کوئی حرام چیز آتی ہو تو اس سے طریقہ کیا ہے؟ علم سیکھنا جائز ہے، اور اگر اس علم کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں تو وہ پیسہ حرام ہوگا. دیکھیں میوزک کا علم تو حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور مجھے نہیں پتہ کہ سائل کیا چاہتا ہے، کہ کس طرح وہ میوزک کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو جائز نہیں ہے. جائز جو کچھ کمائے گا وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس کی بنیادی حرام ہے. ٹرن دا پیپر. اچھا دوسرا سوال پیچھے ہے. کسی آسان انسان کے لیے کھڑے ہونا غلط ہے اور وہ شرک ہے، کوئی حدیث اور آیات بتائے. دیکھیں کسی کے لیے کھڑے ہونا، القیام لہ والقیام الیہ، دو مختلف الفاظ ہیں عربی زبان میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی لیے کھڑا نہ ہو، اور تعظیم کے لیے کسی کے لیے کھڑے ہونا یہ شرک ہے. اور آپ نے مثال دی اس حدیث میں کہ جیسا کہ
کہ پیچھے یا ساتھ دو لوگ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اس کی تعظیم کے لیے. یہ جو کھڑے رہنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص داخل ہوتا ہے یا سفر سے آتا ہے, آپ کھڑے ہو کر اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ جائز ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت میں ہے سیدنا سعد بن معاذ کے تعلق سے, قوموا الی سیدکم, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اپنے آقا کے لیے, سردار کے لیے. تو صحابہ کرام اٹھے, اس کا استقبال کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ گھر میں آتی, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, استقبال کرتے اور اپنی جگہ پہ جا کے بٹھاتے, تعظیم کرتے. تو اس انداز سے آپ اگر اٹھتے ہیں کسی کے لیے تو جائز ہے, لیکن کسی کے لیے یوں کوئی شخص کھڑے ہو جاتے ہیں, ساتھ ہی استقبال نہیں کرتے, تو اٹھنا جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. کیا بغیر تصریح کے حج کر سکتے ہیں؟ بغیر تصریح کے میرے بھائی حج نہ کریں. بغیر تصریح کے حج جو ہے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. میرے ذرا بات غور سے سنیں, حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, اور اس ایک مرتبہ فرض جو زندگی میں اس کو پورا کرنے کے لیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ 10 جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے. بعض لوگ گاڑی کی ڈگیوں میں جا کے مرغیوں کی طرح گھس کے یعنی چلے جاتے ہیں. یہ حج ہے. اب اگر آپ مستطیع نہیں ہے تو نہ کریں. اگر آپ کے پاس تصریح کے پیسے نہیں ہیں, جو سے آج کل 3000 سے تقریباً شروع ہوتے ہیں, 2500 سے مہنگا ہو گئے, استطاعت نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس پر فرض ہے؟ لمن استطاع الیہ سبیلا. آپ استطاعت نہیں رکھتے, آپ پر فرض ہی نہیں ہے. قیامت دن اللہ تعالیٰ سے آپ سے سوال نہیں کرے گا آپ نے حج کیا کیوں ہے. لیکن اگر حج بھی کر لیا اور جھوٹ بھی بولا, دھوکہ بھی دیا, اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور کئی لوگوں کو تکلیف بھی دی ہے, تو پھر اب حج کا ثواب ملے نہ ملے وہ تو بعد کی بات ہے. اب یہ جو جرم ہے اس کا تو جواب دینا پڑے گا. بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے قرآن کو چھو نہیں سکتے. بغیر وضو کو زبان سے قرآن تلاوت کر سکتے ہیں. تحیۃ الوضو پڑھنا سنہ مؤکد ہے, سنت مؤکد نہیں. تحیۃ الوضو جو ہے یعنی وضو کے بعد 2 سنت پڑھنا سنت ہے, اور تحیۃ المسجد جو ہے وہ سنہ مؤکد ہے. قرآن میں ایک آیت ہے الخبیثات اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے, اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے, اور برے مرد برے. سوال اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد بہت برا ہوتا ہے اور عورت اچھی ہوتی ہے. اللہ المستعان. یہ میرا بھائی کوئی شاید گھر والے سے شاید ناراض ہے, پتہ نہیں. اللہ المستعان. اچھا, اور عورت اچھی ہوتی ہے, مرد شراب وغیرہ پیتے ہیں اور بہت برا ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے میرے بھائی. اگر دونوں ہی فرمانبردار اور نیک ہوں تو پھر نور علی نور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے بہترین متاع میں سے نیک بیوی, صالح بیوی ہے. بڑی نعمت ہے نیک اور صالح بیوی. جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے وہ خوش قسمت انسان ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیویوں کو نیک اور صالح بنا دے. ہم سب خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, مغفرت بھی کر دیتا ہے. تو ایک مجھے قصہ یاد آ گیا. ایک خوبصورت انسان تھا, ایک خوبصورت عورت تھی, خوبصورت. اس کی شادی ایسے شخص سے جو بدصورت تھا. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا, اپنے بیوی کے گھور کے دیکھ رہا تھا. اس نے مڑ کے دیکھا, کہا تو کیا بات ہے یار؟ کہتا میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے کو کیسے بنائی. تم کتنی خوبصورت ہو, میں اتنے بدصورت ہوں. تو سمجھدار جیسے خوبصورت اور خوبصورت بھی عورت تھی, سبحان اللہ, سمجھدار. کہتی ہیں آپ غم نہ کریں, اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں آپ کو لکھا ہے, میں نے صبر کیا, اور تمہاری قسمت میں مجھے لکھا ہے, میں نے شکر کیا. اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ میری قسمت میں آپ کو لکھا ہے, اچھی صورت نہیں ہے, میں نے صبر کیا ہے, اور تیری قسمت میں مجھے لکھا میں خوبصورت ہوں, تو ہمیشہ شکر کرتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنا شکر کرنے والے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو جیسے ہم یہاں پہ ایک ساتھ ہیں, وہاں پر ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ.
اگر حاکم وقت اس فلم کے بارے میں خاموشی اختیار کریں تو عام لوگ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، عام لوگ جو ہیں ان کا شرعاً ایک طریقہ ہے، حکمران کی نصیحت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس کوئی نصیحت ہے کسی حکمران کے لیے تو مکمل رازداری میں نصیحت کرے۔ اگر اسے قبول کر لیتا ہے تو اس کا کام پورا ہو گیا، اگر نہیں قبول کرتا، اگر اسے قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ، نہیں قبول کرتا تو اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ لیکن جوش میں آنا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ کون سا اظہار خیال ہے؟ اور اگر حکومت وقت نہیں کرتی تو وہ ذمہ دار ہیں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور ہر معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، جو حاکم ہے اس کے اپنی ذمہ داری، محکوم کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ ایک عورتوں کے تعلق سے یہ جواب ہے۔ نہیں دونوں مکس نہ کریں نا، یہ قرآن اندازی کیا آپ لوگوں نے، تو سب کو کیسے میں نبی کے وسلم ایک دفعہ راستے میں گزر رہے تھے تو آواز آئی، جب پلٹ کر دیکھا تو پتھر سلام بھیج رہا تھا۔ ایک بار جب ان کے ہاتھ میں ہوا تھا تو وہ بھی پتھر سلام بھیجا تھا، بخاری۔ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ ممبر والی روایت آ چکی ہے۔ اچھا، مزے کی بات، صحیح بخاری حدیث نمبر 3391۔ یہ تو میں نے جواب دیا نا، آپ نے کیوں پھر بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یاد کر لیا۔ ام سلمہ، پہلے جمادات کا سوال۔ اچھا، اور آپ نے دونوں مکس کر دی، مجھ جمادات کا الگ کر دے، جمادات والا جو ہے تو سیدنا ام سلمہ کا نام جو ہے وہ الگ کر دیں۔ اچھا، ایک یہ غلط جواب ہے، قریب تھی، یہ غلط ہے۔ ام سلمہ کا پورا نام ہے ام سلمہ بنت امیہ۔ نہیں، یہ تو نام نہیں ہے نا، یہ تو پھر کنیت ہے، نام مجھے چاہیے۔ سلمہ کا پورا نام ہے ام سلمہ بنت امیہ۔ یہ کیا، یہ نقلیں ماری ایک دوسرے سے؟ کیا نقل نہیں مارنی؟ مکہ کا ایک پتھر تھا جو آپ کو سلام کرتا تھا، دلیل نہیں بیان کی، یہی بس جواب ملے، پکی بات ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانت مبارک شہید ہوئے، اس وقت آس پاس دو پہاڑ اس موقع پر جھک گئے تھے، اس کے نہیں، یہ ایک جواب ٹھیک ہے، یار ایک پیارے حدیث ہے، کیوں آپ پتہ نہیں بھول گئے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، یہ تو موبائل تو جائے گا اس بہن کو جس کا یہ جواب ہے انشاءاللہ۔ ہاں، ایک منٹ میں بتاتا ہوں، جواب بتاتا ہوں۔ ارے سوال، ایک منٹ، ہاں یہ ہے، ماشاء اللہ یہ ایک ہی بہن ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اب دونوں گفٹ جو ہے میرا خیال ہے ایک ہی بہن کو جائیں گے۔ اچھا، آپ ساتھیوں میں سے کوئی جانتا ہے؟ ایک تو تھی وہ دھڑ والی روایت صحیح بخاری میں، جمادات بھی آپ سن سے محبت کرتے ہیں، کوئی جواب جانتے دلیل کے ساتھ؟ دلیل آتی ہے ریفرنس کے ساتھ؟ نہیں، آپ نہیں جی،
جوڑ میں پردہ کر لیا تھا. اور ایک واضح دلیل ہے اس سے بھی، جس میں محبت کا لفظ بھی موجود ہے. چلیں میں ہنٹ بھی دے دیتا ہوں. ہاں جی، احد کا پہاڑ. بارک اللہ فیک، اللہ اکبر. صحیح بخاری نے، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ احد جبل یحبنا ونحبہ. اور پھر اللہ کے پیارے علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ احد کا پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تھے، ساتھ ابوبکر صدیق تھے عنہ، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان عنہ صحابہ اجمعین تھے. تو احد کا پہاڑ ہل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں پاؤں مبارک جو ہے پہاڑ پر مارتے فرماتے ہیں اثبت احد، اے احد کے پہاڑ تو تھم جا. کیا تو نہیں جانتا آج تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. علماء فرماتے ہیں جو اس حدیث کی شرح کرتے ہیں کہ احد کے پہاڑ کے اوپر جب اتنی بڑی ہستیاں آئیں کہ ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید، کو اسے رہا نہ گیا، خوشی کے مارے ہل گیا. احد کا پہاڑ بھی خوشی کے مارے ہل جاتا ہے جب نبی کے قدم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر پڑتے ہیں. اب پہاڑ سے بڑھ کر کوئی جماد ہے جمادات میں سے؟ سبحان اللہ. اور روایت بھی صحیح بخاری میں ہے. بارک اللہ فیکم. کس کا؟ جی ہاں، اور بھی سوال تھا، بتایا تھا میں نے. ریاکاری سے بچنے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1، اخلاص کو سمجھیں ہے کیا، اور جتنی بھی دلائل قرآن مجید میں اخلاص کے تعلق سے ان کو سمجھ لیں. نمبر 2، ریاکاری کی سزا کیا ہے اس کو سمجھیں، اور اس کی سزا کے لیے اتنا کافی ہے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو عذاب علیم ہوگا 3 قسم کے لوگ ہوں گے. جانتے کون ہیں؟ نمبر 1، قاری القرآن، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا دنیا میں. اسے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھتا رہا اور علم حاصل کر لوگوں کو تعلیم دیتا رہا یہاں تک کہ میں مر گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے جھوٹ بولتا ہے، اسے جہنم میں لے جاؤ. تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ کہیں یہ قاری ہے. لوگوں نے کہا تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، اب تمہارے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، جہنم میں لے جائیں گے. دوسرا، وہ شخص جو کہتا ہے میں شہید ہوا ہوں، اسے پوچھو تم نے کیا کیا دنیا میں؟ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں جہاد کرتا رہا تیرے راستے میں یہاں تک کہ میں قربان ہو گیا، اپنی جان دے دی میں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس لیے قتال کیا، جہاد کیا تاکہ لوگ کہیں کہ شخص بہادر. لوگوں نے کہا تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، خذوہ الی النار، اسے آگ کی طرف جہنم کی طرف لے کے جاؤ. تیسرا، وہ شخص جو سخی تھا اور اس شخص سے کہا گیا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے زندگی ساری سخاوت سے کام، صدقات و خیرات دیتا رہا یہاں تک کہ میں مر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا تم نے جھوٹ بولا ہے، خذوہ الی النار، اسے آگ کی طرف لے جاؤ، کیونکہ تم نے صرف اس لیے صدقات و خیرات دیا تاکہ لوگ کہیں کہ تم سخی ہو، اور لوگوں نے کہا تمہارا مقصد پورا ہوا. تو یہ روایات جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں. ریاکاری ابھی آپ نے کہا ہے. غیبت کے تعلق سے یاد رکھیں، غیبت ایک ایسا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے. کوئی مجلس خالی نہیں دیکھیں گے آپ، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بہت کم لوگ بچتے ہیں اسے کہ جہاں پر غیبت ہو. عام طور پہ عورتوں کی محفلوں میں عورتیں بیٹھی کسی عورت کا نام لے لیں بس، پھر اس کی خیر نہیں ہے. لیکن یہ مرض بعض مردوں کو بھی لگ گئی، بعض مردوں کو بھی لگ گئی. آپ شادیوں میں جائیں، شادیوں پہ وہ بیٹھ کے دیکھیں آپ، مجال ہے اگر کوئی شخص حکمران سے شروع کرتے ہیں چوکی دار تک پتہ نہیں چھوڑتے کسی کو نہیں ہے. کیا مرد بھی اس بیمار میں مبتلا ہو گئے؟ میرے غیبت جرم ہے، اور غیبت کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور جو قرآن مجید میں اس کی وعید آئی ہے اس کی کوئی کسی زبان یا کسی کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو.
کہ غیبت کرنے والا شخص ایسا ہے جو اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. غور کیا کبھی آپ نے؟ ایک تو مردار گوشت ہے، اور پھر سگے بھائی کا کوئی کھا سکتا ہے؟ خونی رشتہ. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے قرآن مجید میں. اتنا بڑا جرم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ غیبت کرنے والے جو ہیں قیامت کے دن جو ان کو سزا ملے گی، اور یہ برزخ میں بھی سزا ملے گی، کیونکہ ناخن جو ہیں تانبے کے ہو جائیں گے اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے رہیں گے. جرم کیا تھا؟ یہ زبان کی نعمت سے، یہ بڑی نعمت ہے زبان، اس بڑی نعمت کی وجہ سے یہ سزا اب بھگت رہے ہیں. اگر زبان نہ ہوتی، غیبت ہوتی نہ ہوتی، تو جو گونگے اور بہرے ہیں یا جو گونگے ہیں جو بات نہیں کر سکتے، وہ بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن ایک بڑے خیر سے بھی محروم ہیں. قیامت کے دن بعض ایسے لوگ گونگے ہیں جو تمنا کرتے رہیں گے کاش ہماری زبان ہی نہ ہوتی، کاش ہماری زبان نہ ہوتی. اور یاد رکھیں، غیبت کا علاج جو آپ نے پوچھا ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بعد میں آئے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو پہلے گزر گئے. جس کے آپ کے دل میں کوئی غیبت کی بات آتی ہے تو آپ ان کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، بظاہر الغیب، اس کے سامنے نہیں، اس کے پیچھے. اور اس گناہ سے توبہ کریں اپنے دل سے، اور کثرت سے استغفار اپنے لیے بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بوزی مرض سے نجات عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑا گناہ جو زبان سے ہوا ہے پوری دنیا میں وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے جانتے ہیں؟ بتاتے کیوں نہیں؟ سب سے بڑا گناہ جو زبان سے کیا گیا، شرک. بارک اللہ. بتاتے کیوں نہیں؟ شرک. شرک سب سے بڑا گناہ. کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. اور نہ جانے آج کتنی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی زبان سے ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اسی زبان سے کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اے علی مشکل کشا، اے غوث حاجت روا، اس طریقے کے الفاظ کہتے ہیں. سب سے بڑا جرم اگر ہوا ہے دنیا میں تو وہ شرک ہے. اور شرک سے بڑھ کر کوئی جرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. بارک اللہ فیک. بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یا نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا؟ بدعتی دو قسم کے ہوتے ہیں. جس کی بدعت مکفرہ ہے، یعنی جس بدعت سے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جس کی بدعت مکفرہ نہیں ہے، یعنی اس بدعت سے وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن بدعت ہی باقی رہتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ راتب امام ہے کسی مسجد کا تو اس کے پیچھے نہ پڑھیں. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو متبع سنت و بدعتی نہ ہو. امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت پوری ہوگی؟ دلیل کے ساتھ جواب چاہیے. یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ اگر آپ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں امام کے ساتھ کیا رکعت پا لیتے ہیں یا نہیں. اس پہ اہل سنت و جماعت کے علماء کے دو قول موجود ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ رکعت نہیں ہوتی اور آپ کو رکعت دہرانی پڑے گی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے، آپ کو رکعت نہیں دہرانی پڑے گی. دونوں فریقین کے دلائل قوی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا قول کہ رکعت ہو جاتی ہے زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس قول پر جو ہے جو دلیل ہے صحیح بخاری کی روایت جو دونوں فریقین بیان کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں. سید ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، معروف مشہور روایت، جب مسجد میں داخل ہوئے اور رکوع کی حالت میں چلے گئے اور پھر صف میں جا کے پہنچ گئے. جب صف میں پہنچ گئے تو پھر اپنے نماز کو مکمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے ہیں زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسے نہ کرنا. تو جو فریق یہ کہتا ہے کہ رکعت نہیں دوبارہ دہرا لے تو وہ یہ فرماتے یہ کہتے ہیں جب آپ سے منع فرما دیا ایک دفعہ لا تعد، پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟
اور جو گروہ کہتا ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے وہ یہ کہتا ہے آپ سے یہ تو فرمایا کہ دوبارہ نہ کرو، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ کی رکعت نہیں ہوئی، تو حدیث میں یہ لفظ تو موجود نہیں ہے۔ ایک بہقی دارقطنی کی روایت میں آیا ہے کہ جو تم پڑھ چکے وہ مکمل کرو، جو رہ گئی اسے مکمل کر لو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا رکعت پڑھ لو، نہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ جو دوسرا قول جس کو میں اختیار کرتا ہوں، یہ قول جو ہے اس پر عمل کیا ہے بڑے صحابہ نے، 5 بڑے صحابہ، نام نوٹ کر لیں: سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن الزبیر۔ یہ 5 صحابی ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہو جاتے تو رکعت کو نہ دہراتے، اور ان نصوص کو، ان احادیث کو صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھا ہے۔ چاروں فقہاء امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے، اور دیگر محدثین کا بھی یہی موقف ہے۔ اور ایک عقلی دلیل بھی ہے، میں آج اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ یہ سوال اکثر آتا ہے اور بعض لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں اسی بنیاد پر، اور کہتے ہیں اہل حدیث ہی نہیں ہے۔ عجب بات ہے کہ اہل حدیث اس لیے نہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ رکعت کو دہراتے نہیں ہیں، کہ اہل حدیثیت کے یہی معیار ہے جو رکعت کو دہرا لیتے ہیں، نہیں دہراتے، صرف یہ اہل حدیثیت ہے؟ اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، یہ سنی وہ ہوتا ہے جو رکعت کو دہراتا ہے، نہیں دہراتا۔ میرے بھائی یہ فقہی مسئلہ ہے، اس پہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے موجود ہے اور ہر دور میں موجود رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر ولاء والبراء کا مسئلہ قائم نہیں ہوتا۔ یہ تقوی کی بنیاد پر جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جہاں پر آپ کا تقوی لے کے جاتا ہے وہ عمل کرو۔ اب میرے پاس 5 صحابہ کے نام ہیں، 4 فقہاء ہیں اور حدیث ہے، اور دیگر علماء کے اقوال، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، علامہ البانی، اس موقف کو اختیار کیا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں نے علماء کی رہنمائی میں جب ان نصوص کو دیکھا میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس پہ عمل کرتا بھی ہوں۔ اور ایک عقلی دلیل بھی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تعد، ذرا غور کریں، دوبارہ نہ کریں، منع فرما رہے ہیں ان صحابی سے، سیدنا ابو بکر دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہم الصحابہ اجمعین، سے کیا غلطی ہوئی جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ نہ کریں؟ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مسجد میں دیر سے آنا، کیا چاہیے تھا کہ جلدی آتے۔ نمبر 2، دوڑ کے آنا، کیا چاہیے تھا؟ سکینہ و وقار سے آتے، آہستگی سے آتے۔ نمبر 3، رکوع میں شامل ہو گئے تھے۔ نمبر 4، یعنی جو ان سے ہوا وہ بیان کر رہا ہوں، ان سے غلطی کیا ہے پھر وہ دیکھیں گے۔ نمبر 3، رکوع میں شامل ہو گئے۔ نمبر 4، چلتے گئے۔ نمبر 5، رکعت کو نہیں دہرایا جسے کہا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا لا تعد، ان سب سے منع فرمایا؟ ذرا غور سے سنیں، ان سب 5 چیزوں سے منع فرمایا یا چند چیزوں سے؟ سب سے منع فرمایا۔ اگر سب سے منع فرمایا تو مطلب ہے اس شخص کی رکعت نہیں ہوگی جو ان 5 میں سے ایک پہ عمل کرے گا۔ ترازو ایک ہونا چاہیے نا، میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ جو صحابی سے غلطی ہوئی، اگر آپ سے فرمان لا تعد ان سب کے بارے میں ہے تو پھر حکم ایک ہونا چاہیے۔ جو دیر سے جائے اس کی رکعت بھی نہیں، جو ہانپتا ہوا جائے، کامتا ہوا جائے اور سانس پھولی ہوئی اس کی رکعت بھی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اچھا پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان چیزوں میں سے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا ہے، جس سے رک جانا چاہیے؟ دوسری روایت کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور سلف کے اقوال جب سامنے رکھتے معلوم ہوتا ہے کہ دیر سے آنے سے منع کیا گیا، لا تعد، دیر سے آنا، پھر جلدی چل کے جانا یا دوڑ کے جانا۔ ٹھیک ہے، کیا رکوع کر کے شامل ہونا، اس سے بھی منع کیا؟ اس سے منع نہیں کیا۔ کیوں منع نہیں کیا؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا۔ اگر صحابہ کرام نے عمل کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہی سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لا تعود کہ یہ جو جزئیہ ہے
رکوع میں شامل ہونے کے یہ شامل نہیں ہے اس میں. جو باقی غلطیاں تھیں اس سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہی صحابہ کرام کا عمل رہا ہے. اور پھر رکعت ہوئی کہ نہ ہوئی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری کی معروف روایت ہے, المسیء صلاۃ, جس نے نماز میں غلطی کی. ایک شخص داخل ہوتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اب صلی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, اب صلی فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی, جو نماز دوبارہ پڑھ, تم نے نماز پڑھی نہیں. دوبارہ پڑھ کے آتا ہے, دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, پھر وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس نے تمہیں حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, میں اس اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں, فعلمنی, مجھے تعلیم دیجیے, مجھے بتائیں نماز کیسے پڑھوں گا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, اور پوری حدیث ہے جس میں تقریباً 8 کے قریب ارکان صلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر اپنی رکعت پوری کرو, نماز پڑھ کے آؤ, پھر مجھ سے بات کرو, جسے ثابت ہوتا ہے کہ ان صحابی کی رکعت ہو گئی ہے. واللہ اعلم. بہرحال یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, یہ اختلافی مسئلہ ہے, اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رکعت نہیں وہ دوبارہ پڑھ لے, اور جو شخص سمجھتا ہے کہ رکعت ہو چکی ہے وہ دوبارہ نہ پڑھے. دوسرے جو دلائل ہیں میں یہی بھی کہہ رہا ہوں جی, وہ بھی اپنی جگہ پہ قوی ہیں. یہ اس لیے میں نے کیا کہ میرا یہ موقف ہے, میں اپنے موقف کی وضاحت کر رہا ہوں. جو ان کے پاس دلائل ہیں وہ ظواہر النصوص ہیں, ظاہر حدیث میں لا تعد, اور یہ سمجھتے یہی کافی, جو جہاں سے آپ سے منع فرمایا اس پہ عمل کیوں کرے. اور یہ قوی قول ہے ان کا, صحیح بات ہے, جو آپ سے ایک دم منع فرما دے اس پہ عمل کیوں کرنا ہے پھر. لیکن بات یہ منع کس چیز سے فرمایا, وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑے کس چیز سے فرمایا ہے. جب منع کر دے تو یہ کافی ہے بس, اور یہ قوی دلیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے اپنی بات کی وضاحت کی ہے, اور ان کا جو قول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نماز اس کی نہیں ہوئی, رکعت نہیں, وہ رکعت دوبارہ پڑھ لے, اور جو شخص سمجھتا رکعت ہو گئی ہے ہم اسے مجبور کریں کہ نہیں تم دوبارہ پڑھو, یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. بارک اللہ فیک. حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں, یہ سب واضح کریں. دیکھیے حیض کی حالت میں قرآن مجید کا پڑھنے کے تعلق سے جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے. ایک ایکسیپشن علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں عورت بھول جاتی, قرآن کی حافظہ ہے اور بھول جاتی ہے, تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے, اور ہاتھ نہ لگائے, ہاتھ نہیں لگا سکتی وہ, یعنی کسی پھٹے سے کسی اور چیز سے قرآن کھول کے پڑھ لے. اور اس کی دلیل کہ حیض کی حالت میں جو علماء کہتے ہیں کہ پڑھ سکتی ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے, اسے کوئی چیز بھی نہ روکتی سوائے جنابت کے. تو حیض والی عورت جو ہے وہ قرآن نہ پڑھے, اور اگر ضرورت ہے, مجبوری ہے, وہ بھول جاتی ہے یا ٹیچر ہے پڑھانا ہے اس نے, تو اس حالت میں پڑھ سکتی ہے. رمضان کے مہینے میں اگر تو حیض کی حالت میں کس طرح سے عبادت کریں. دیکھیں رمضان کے مہینے میں اگر حیض ہے تو روزہ تو نہیں رکھ سکتی, لیکن اللہ کا ذکر جو ہے ذکر کر سکتی ہیں, اذکار سے زبان پاک سے اذکار پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتی. مرد اور عورت زنا کرتے ہیں پھر شادی کر لیتے ہیں, کیا شادی جائز ہے؟ جی ہاں, شادی تو ہو جاتی ہے, شادی میں کوئی حرج نہیں ہے. شرعی نکاح اگر کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. کیا بغیر وضو موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ قرآن مجید کو چھونا جو ہے بغیر وضو کے جائز نہیں ہے. اگر موبائل میں آپ کے پاس قرآن مجید ہے اور آپ اس کو ظاہر لفظ کو ٹچ نہیں کر سکتے تو آپ اسے پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. غسل اور وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وضو کا جو صحیح طریقہ ہے, جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وضو کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے, اور پھر پانی جو ہے زیادہ ضائع نہ کرتے. اس پہ ذرا غور کریں آپ. اکثر ساتھی وضو تو صحیح کر لیتے ہیں سنت کے مطابق, لیکن پانی بہت زیادہ استعمال کرتے اور ضائع کر دیتے ہیں.
پانی جو ہے کم استعمال کریں، پانی تھوڑا سا کھولیں اور بسم اللہ سے ابتدا کریں. اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دھونے ہیں. اس سے پہلے یاد رکھیں نیت دل میں کرنی ہے. اس پورے عمل سے پہلے نیت، کیونکہ عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کی ہوتی نہیں ہے. تو آپ نے دل میں یہ نیت کرنی ہے، زبان سے نہیں. میں وضو کرنے جا رہا ہوں ظہر کی نماز کے لیے، یہ جائز نہیں ہے. زبان سے نیت نہیں کہی جاتی. دل میں نیت ہو کہ میں نے وضو کرنا ہے، وہ میں نے پاک ہونا ہے، تو پھر بسم اللہ پڑھنا ہے اور پانی کم استعمال کرنا ہے جتنا کم ہو سکے. ہاتھ دھونے دونوں ہتھیلیاں اور خلال بھی کرنا، اس طرح کی سنت ہے یہ. پھر منہ میں پانی ڈالنا ہے، کرلی کرنی ہے اور پھر 3 مرتبہ، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، باہر نکالنا ہے 3 مرتبہ. پورے چہرے کو دھونا ہے اور چہرے کی حد جانتے جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں تک لے کے یہ جو چین ہے اس کے نیچے تک، تھوڑی جو ہے اس کے نیچے تک جو ہے، اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک پورے چہرے کو دھونا ہے 3 مرتبہ. اور داڑھی اگر بڑی ہے تو اس میں خلال کریں. خلال کا طریقہ کہ پانی یوں مٹھی میں لیں اور اس طریقے سے کریں. بعض ساتھی ہاتھ کو گیلا کر کے یوں خلال کرتے ہیں، جو صحیح طریقہ سنت سے ثابت ہے. پانی کو ہاتھ میں پانی ڈال کے یوں اپنی داڑھی کے نیچے ہاتھ کو رکھیں اور اس سے خلال ہوتا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اور ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے کہ جو داڑھی کے پیچھے والی جگہ ہوتی ہے نا کان کے کے قریب، یہاں پہ بعض وہ پانی نہیں پہنچتا. یہ چہرے کا حصہ ہے اور اسے مکمل دھونا چاہیے، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ وضو کے ارکان میں سے ہے، تو اس کا پورے کو دھونا جو ہے یہ ضروری ہے. پورا چہرہ دھو لیں اور پھر 3 مرتبہ چہرہ دھونے کے بعد اپنے دونوں بازو جو ہیں وہ انگلیوں سے لے کے کوہنیوں سمیت اپنے بازو دھونے ہیں. 3 مرتبہ دایاں، پھر 3 مرتبہ بایاں جو ہے. اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے. پانی دونوں ہاتھوں کو لگا کے پانی کو چھوڑ دینا ہے، چھڑک دینا ہے اور پورے سر کا مسح یوں ہاتھ رکھنا ہے، یوں پیشانے سے اوپر سے لے کے پیچھے تک دونوں ہاتھ اور پھر واپس. اور گردن کا مسح جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، ضعیف حدیث میں آیا تو اس کا گردن مسح نہیں کرنا. اور پھر اپنے دونوں جو انگلیاں شہادت، انگشت شہادت جو کان میں رکھنی ہے یوں، اور جو انگوٹھا ہے کان کے پیچھے والے حصے میں یوں پھیرنا ہے. یہ سر کا مسح 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا ہے. اور پھر پاؤں دھونے ہیں، دونوں پاؤں دھونے ہیں اور انگلیوں کا خلال کرنا ہے پاؤں کو انگلیوں کا، اور ٹخنوں سمیت دھونا ہے، یعنی ٹخنوں کے اوپر تک. بعض ساتھی بہت جلدی وضو کرتے ہیں اور ٹخنے کے نیچے جگہ خشک ہوتی ہے یا ایڑی کے پیچھے جگہ خشک ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی ایڑی میں ایک جگہ خشک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شخص دوبارہ حکم دے کہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھو. اور پھر دعائے مسنونہ جو ہے، کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھے تو اس طریقے سے وضو جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. غسل کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو غسل مسنون اس کے لیے نیت کرنی ہے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں، اور بغیر نیت کے یاد رکھیں غسل نہیں ہوتا. غسل عبادت ہے، نیت دل کا عمل ہے. دل میں آپ نے سوچنا کہ غسل کیوں کر رہے ہیں آپ، کیا صرف گرمی کو دور کرنے کے لیے، کیا صرف آپ صاف ہونا چاہتے ہیں؟ یہ ایک نیت ہے. ایک نیت ہے میں اپنی اس جنابت کی حالت سے پاک ہونا چاہتا ہوں، چاہے وہ عورتوں کے لیے حیض کی حالت ہو یا جنابت کی حالت ہو، مرد عورتوں کے لیے. دل میں نیت ہو. پھر اس کے بعد استنجا کرنا ہے اور شرمگاہ کے ارد گرد کی جگہ کو دھو لینا ہے. پھر وضو کرنا ہے جیسے کہ وضو کیا جاتا ہے، اور دونوں پاؤں دوسری جگہ پہ دھونا مسنون ہے. اگر میسر ہو، نہیں تو آپ اگر آپ بیسن میں دھو تو ادھر ہی دھونا، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد 3 لب پانی کے لینے ہیں اور اپنے سر پہ ڈالنے ہیں تاکہ جو سر کی جو بالوں کی جو جڑیں ہیں وہ تر ہو جائیں. اس کے بعد اپنے پانی کھولنا ہے، جسم کے دائیں حصے کو دھونا ہے، پھر بائیں حصے کو دھونا ہے اور پھر پورے جسم کو دھو لینا ہے. یہ سنت طریقہ ہے غسل کا. میرے خیال وقت کافی ہو گیا ہے، اس پہ اکتفا کرتے ہیں. ساتھی آگے. اچھا 5 منٹ اور. اچھا پہلے دیکھو بہنیں کا جو سوال تھا ان کو خوش تو کر دیں. بہنوں کو جو جواب دیا، بہنوں کے جو جواب ہے وہ سن لیتے پہلے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہند بنت ابی امیہ. امیہ نے امیہ الف سے ہے، اس کی معافی ہے، کوئی حرج نہیں. ہند بنت امیہ. اور ماشاءاللہ نادیہ جلیل انصاری نے ماشاءاللہ انہوں نے صحیح جواب دیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام یاد رکھ لیں، ہند بنت امیہ ہے، ہند بنت ابی امیہ. ٹھیک ہے. کیا ہم میں سے کسی کو آتا تھا؟ سچ بولے یہاں پر مردوں میں سے
سچ بولے. کسی کو آتا تھا یہ جواب؟ آپ کو آتا تھا؟ پکی بات. پورا نام؟ ہند نہیں، پورا نام. پورا نام آتا تھا؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا الحمدللہ. اور دوسرا جواب میں نے احد کی پہاڑ میں تمنا کرتا تھا کوئی جواب دیتا، لیکن وہ جواب موصول نہ ہوا. لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ احد کا پہاڑ ایک بھائی نے ماشاءاللہ جواب دیا. تو بہن کا سوال تھا، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو ان کو آواز آئی، تو جب پلٹ کر دیکھا تو پتھر ان پر سلام بھیج رہے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح ہے. تو ان کے جواب ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر زکا لکھا ہوا ہے. فون نمبر دونوں کے ایک ہیں، چٹھیاں بھی ایک جیسی ہیں ماشاءاللہ. تو لگتا ہے ماشاءاللہ ایک ہی گھرانے کی دونوں ماشاءاللہ بہنیں جو ہیں. تو موبائل فون اور گفٹ جو ہے ان بہنوں کو جاتا ہے. کیا ہے؟ موبائل کا سوال. طارق میر. جی طارق میر آدمیوں کے جو 4 نام. اچھا جو گفٹ ہیں تو ابھی پھر دے دیں آپ، ابھی دے دیں آپ. مردوں میں سے جو گفٹ موبائل فون کا تھا، سوال جانتے کیا تھا؟ کہ جمادات میں سے آپ سے محبت کرتے تھے. اور جواب کیا تھا؟ ہمارے بھائی طارق میر صاحب ہیں، ان کو یہ گفٹ دے دیں، اللہ کو جزائے خیر دے. ان کا جواب درست تھا. بہنوں میں سے میں نے نام بتا دیا، یہ آپ بھجوا دیں. ہاں یہ بھجوا دیں. اور ایک کتاب بھی دے دیں، یہ دے دیں. آپ نے لکھا ہے؟ آپ بتائیں نا مجھے. بنیادی دعوت جو تھی عبدالصمد صاحب، عبدالصمد بنیادی دعوت کے تعلق سوال تھا، توحید کی دعوت تھی. ہمارے بھائی ہیں عبدالصمد صاحب بیٹھے ہیں، ان کو گفٹ بھجوا دیں. تیسرا سوال محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا معنی بیان کیا ہمارے بھائی سجاد احمد. کہاں ہیں؟ اچھا آپ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام. عثمان الدین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام. ہمارے عثمان الدین بھائی ہیں، جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیک. اسام، اچھا اسام الدین ماشاء اللہ. ان کو دیں، یہ آپ کے پیچھے کھڑے اور یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ہو گئے. 2 کتابیں رکھی ہیں اور ان کو بھی واپس نہیں لے کے جائیں گے ہم لوگ. ہرقل نے ایک جملہ کہا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بلند شان ہے اور عظیم مرتبہ ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ آپ لے چکے ہیں. آپ ادھر بتائیں. مائک دے دوں. آپ جی بارک اللہ فیک. اللہ اکبر. اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا تو اللہ کے پیارے علیہ وسلم کے پاؤں کو، قدموں کو دھوتا. جزاک اللہ خیر. یہ بک دے دیں ان کو. جی ہاں. یہ قصہ جو ہے یہ کب واقع ہوا؟ کوئی تاریخ جانتا ہے؟ یہ قصہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے یہ کب کا قصہ ہے؟ اور اس حدیث سے مجھے جواب چاہیے. آپ بیٹا چھوٹا بتائیں. سن 6 ہجری. ماشاء اللہ تبارک اللہ بارک اللہ فی. سن 6 ہجری کے بعد موقع میں آپ نے کیسے جانا بیٹا 6 ہجری ہے؟
ہاں بیٹا حدیث سنی نا آپ نے؟ شاباش بتائیں، حدیث میں تھا نا لفظ، آپ کو پتہ ہے حدیث میں کہاں پر یہ پتہ چلا کہ یہ 6 ہجری ہے؟ ابو سفیان نے کیا کہا؟ نہیں بھول گئے؟ اچھا کون مدد کرتا ہے بیٹے کی؟ نہیں حدیث کی اس میں اسی روایت میں کہاں سے پتہ چلا؟ آپ مدد کرنے والا گفٹ بیٹے کو ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے بتائیں۔ نہیں اس میں روایت میں کہاں پہ کون سے وہ جزء ہے روایت میں جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا موقع ہے، سن 6 ہجری کے بعد؟ ابو سفیان نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی ہم معاہدے میں ہیں، بارک اللہ فیک، معاہدے میں ہیں، اور یہ معاہدہ کون سا تھا؟ صلح حدیبیہ کا۔ گفٹ دیا؟ ارے کدھر کے گفٹ والے؟ ایک آخری سوال بغیر گفٹ کے ہے، کوئی گفٹ باقی بچا ہے؟ یہ بیٹے کو دے دے، ایک آخری سوال ہے بغیر گفٹ کے۔ کیا کافروں کے ساتھ معاہدہ کرنا جائز ہے؟ جی تجارتی معاہدہ ہو سکتا ہے، بس سوال عام سوال ہے، کیا کافروں سے بغیر تفصیل کے معاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6 ہو گئی، کیوں ایک کم کر دیا؟ حدیث نمبر 7 ہی ہے میرے بھائی۔ یہ جتنے بھی پیغام میں نے بتائے تھے آپ فوراً دلیل بیان کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7 دلیل ہے، اور اسے کہتے ہیں علم حاصل کرنا۔ بارک اللہ فیک۔ دوران لیکچر آپ بتا رہے تھے کہ ہم خط و کتابت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتے ہیں، تو اس کے گرنے کے چانسز، بے ادبی کے چانسز بھی تو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح جو اخبار ہے سوچے رکھیے ہماری کچھ اس میں اللہ کا نام رہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو دوسری پرانی آیات یا حدیث ہے اس میں ہماری کوئی تعصب ہے یا اس کو چھوڑ دیں تاکہ اس کو سنبھالیں، یا جیسے کہ قرآن جو ہے قرآن کے اوراق ہمارے پاس جو شہید یا کھڑے ہوئے رہتے ہیں اس کے لیے ایک شرعی حکم ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہم۔ شرعی حکم یہ ہے کہ بسم اللہ لکھ سکتے ہیں اور لکھنا چاہیے، سنت یہ ہے۔ 786 جو نمبر بدل اس کی دلیل ہی نہیں، وہ غلط ہے، اس کے معنی بھی اور بنتے ہیں، رام کا معنی کس نے کہا ہے، وہ نمبر ہی غلط ہے، یہ صوفیت کی ایجاد ہے۔ اب ایک غلطی ہم کر رہے ہیں کہ ہم خود بے حرمتی کرتے ہیں، تو اس کے مطلب یہ ایک غلطی کہ دوسری غلطی بھی کریں، 786 بھی لکھیں، تو عظمت ہمیں کرنی ہے۔ قرآن کی اوراق ہیں ان کو ہم نے جمع کرنا ہے، الگ کرنا ہے، بسم اللہ لکھا ہے، اللہ کا نام کے آپ اگر عظمت میں آپ اس کی یعنی قدر کریں گے اور الگ رکھیں گے، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کی شان بھی بلند کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری غلطی، ہمیں اس کو درست کرنا ہے۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔